السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو آج کچھ ڈائبٹیز کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں، جیسے پاکستان میں مثال کے طور پر، ہر سال تقریباً 1 لاکھ افراد ڈائبٹیز کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جن میں خواتین کی اکثریت ہوتی ہے۔ طبی جائزوں کے مطابق دنیا کی جن 10 ممالک میں ڈائبٹیز کے سب سے زیادہ مریض ہیں، پاکستان ان میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ڈائبٹیز کی موجودہ شرح 12% ہے، یعنی 100 میں سے 12 افراد شوگر کے مریض ہیں، اور اگر یہی رجحان برقرار رہا تو 2025 تک یہ شرح 30% تک پہنچ جائے گی، اور پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بن جائے گا جہاں ڈائبٹیز کے سب سے زیادہ مریض ہوں گے۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہوگا اور مثبت عادتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ ہم کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جن سے ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کافی پیتے ہیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ روزانہ 4 سے 5 کافی کی پیالیاں پینے سے آپ ڈائبٹیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط انہوں نے بتائی ہے، اور یہ ہے کہ یہ کافی بلیک ہو، اس میں برائے نام دودھ شامل ہو، جبکہ اس میں شکر نہ ملائی گئی ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کافی ہم پیتے ہیں ان میں ڈھیر ساری شکر، ڈھیر سارا دودھ ہوتا ہے، اور وہ کافی کے نام پہ ایک بہت ہی مزیدار سی اور میٹھی میٹھی ڈرنک بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ کافی پیتے ہیں تو پھر آپ کو بلیک کافی پینی ہوگی، جس میں دودھ بھی بالکل بہت ہی 2-4 ڈراپ ہوگا اور جس میں شکر بھی بالکل نہ ملائی گئی ہو۔ اچھا، کیا آپ کے خوراک میں دہی شامل ہے؟ دہی سے کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور خون میں شکر کی سطح بھی معتدل حد کے اندر رہتی ہے۔ دہی کو پرو بایوٹکس کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایسے مفید جراثیم ہوتے ہیں جو صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کارنیل یونیورسٹی نیو یارک کے ریسرچرز کی رپورٹ کے مطابق اگر آپ کے اسٹمک میں پرو بایوٹکس جراثیم ہوں گے تو اگر وہ زیادہ نہیں ہوں گے تو ان کی مناسب مقدار نہیں ہوگی تو ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ استفادہ کرنا چاہیے دہی سے، اور دہی تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، گھر میں بھی جما سکتے ہیں صاف ستھرے برتن میں۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر آپ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ڈائبٹیز کا خطرہ کم سے کم ہو جائے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ مسئلہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پلاسٹک کے برتن، کیونکہ پلاسٹک کے برتن سستے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں کھانے گرم کرتے ہیں۔ پلاسٹک کے سستے برتن میں اگر کھانا گرم کیا جائے تو نیو یارک یونیورسٹی کے ریسرچرز نے اپنی تحقیق میں دیکھا ہے کہ جس پلاسٹک شیٹ میں تیار کھانے لپیٹے جاتے ہیں یا پلاسٹک کنٹینرز میں پیک کیے جاتے ہیں، ان میں ایسے 2 کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسولین کی مزاحمت بڑھا دیتے ہیں، اور جب انسولین کی مزاحمت بڑھ جاتی ہے تو یہ عمل ڈائبٹیز کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر بچے اور نوجوان جو ہیں اس خطرے کی زد میں ہوتے ہیں، اور خواتین بھی، کیونکہ جب وہ اپنا کھانے کو یعنی کہ باسی کھانے کو، بچے ہوئے کھانے کو سیو کرتی ہیں تو عموماً وہ کنٹینرز میں، پلاسٹک کنٹینر میں ڈال کے اور فریج میں رکھ دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پلاسٹک کنٹینر اس کو پیک کرنے کے لیے تو ان میں بالکل نہ رکھا کریں، بلکہ ایسا کیا کریں
یہ کوئی بھی ہلکی چینی کا یا کوئی دوسرا برتن ہو اس کے اندر آپ اس کو رکھا کریں تاکہ جب آپ دوبارہ نکالیں اور گرم کریں تو جو ہے انسولین جو ہے اس کی مزاحمت نہ ہو۔ تیسرا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ رات کی شفٹ میں کام کرنا۔ اگر آپ رات گئے تک کام کرتے ہیں یا ملازمت آپ کی رات بھر کی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ نیند پوری نہ ہونے سے انسان ویسے بھی چڑچڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ دن میں آپ سارا دن بھی سوئیں تو وہ رات کی محرومی جو ہے نا اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک غیر صحت مند بخش رویہ اختیار کر سکتے ہیں، مثلا سگریٹ نوشی کر سکتے ہیں، رات کو بہت دیر میں کھانا کھائیں گے جس میں جسم میں چربی اور ٹرائی گلیسرائڈ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا 2000 اس کے مطابق رات کے وقت جاگنے والوں میں عام لوگوں کے مقابلے میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا 1.7 گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ رات کی جاب کر رہے ہیں یا رات کو بہت دیر تک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں یا بہت ہی آپ کسی شغل میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت دیر تک، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 1.7 گنا زیادہ خطرہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہوتا ہے۔ اچھا دن بھر بیٹھے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے ہمارے ہاں خواتین کا، کیونکہ ہر ایک کے زیادہ تر گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، دفتروں میں صاحب لوگ جاتے ہیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے اپنے کمپیوٹر کے سامنے یا اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے فائلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وقت گزارتے ہیں اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب گھر آتے ہیں تو رات گئے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس قسم کی زندگی گزارنے والے افراد عام طور پر ڈائبٹیز اور امراض قلب کو حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز اسی سے متعلق ہے کہ ویکینڈ پر بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا ہے، یعنی کہ اب ہمارا یہ دن ہمارا ہے تو ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا، بس ٹانگیں پھیلا کے ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم بس صرف ٹی وی دیکھتے رہیں گے۔ 2015 میں پیٹسبرگ یونیورسٹی کے ایک جائزے میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ٹی وی اسکرین کے سامنے ہر ایک گھنٹہ گزارنے سے آپ پر ڈائبٹیز کا خطرہ تقریباً 4% کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کو مناسب دھوپ نہیں مل رہی ہے، آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ مانچسٹر یونیورسٹی کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ دوپہر کے وقت سن اسکرین لگائے بغیر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں نکلنے سے جسم کو وٹامن ڈی کی پیداوار کا موقع مل جاتا ہے۔ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جو ہمارے جیسے ملکوں میں بہت ہے اور اس کو بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ سفید آٹے کی روٹی ہے، جیسے میدے کی روٹی ہے، اور سفید چاول کا استعمال۔ صاف شدہ آٹے یا سفید آٹے اور میدے سے تیار شدہ روٹیاں اور بالکل صاف ریفائنڈ باسمتی چاول کے زیادہ استعمال سے جسم کو زیادہ انسولین کی تیاری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بہت آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں بھوک دوبارہ محسوس ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ سے کھانا کھانا پڑتا ہے، اور جب آپ کھانا ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ ناشتے کا ناغہ کرتے ہیں؟ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ دن کے اوقات میں زیادہ مرکن، زیادہ کیلوریز والی غذائیں کھاتے ہیں۔ جب آپ اپنے جسم کو غذا سے محروم رکھتے ہیں، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد ناشتہ نہیں کرتے، تو جسم میں انسولین کی سطح بڑھ جاتی ہے، اور کسی بہت بڑے حکیم نے، بہت ہی وائز آدمی نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے،
جیسے بادشاہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا دسترخوان سجائیں اور کھاتے چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پروٹین کی مقدار اچھی ہونی چاہیے، اس میں دودھ بھی ہونا چاہیے، اس میں انڈا بھی ہونا چاہیے، اس میں دہی بھی ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا یہ ساری چیزیں، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے جسم میں جا کر آپ کو تمام دن کے لیے آپ کے جو سیلز ہیں اس کو ورکنگ حالت میں رکھیں، اور جو ہے ان پہ نیند طاری نہ ہو۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح کے، عموماً لوگ یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ، جیسے ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ صبح کا ناشتہ چھوڑنا آپ کے جسم کو اور آپ کے سیلز کو جو آپ کے جسم میں کام کر رہے ہیں ان کو بہت ہی پشمردہ کر دیتا ہے۔ صبح کا ناشتہ آپ کریں، صحیح ڈائٹ لیں اس کے لیے، اور اس کے بعد آپ دوپہر کا کھانا بھلے ہلکا پھلکا لے لیں، اور اس کے بعد آپ رات کو سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے آرام سے کھانا کھائیں۔ آپ کی ڈائٹ بالکل کنٹرول رہے گی، آپ کا جسم بالکل صحیح سطح کے اوپر رہے گا، اور آپ کی انسولین بھی بالکل ورک کرتی رہے گی، آپ کو کوئی ڈائبٹیز کا اس میں خطرہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں ظاہر ہے ہر چیز کی فکر مندی، ہر چیز کی پریشانی، کہ بجلی نہیں آ رہی ہے اور پانی گندا آ رہا ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں اور ہنگامے ہو رہے ہیں اور راستے بند ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی۔ جن لوگوں کا ذہن دباؤ میں ہوتا ہے وہ ڈائبٹیز سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ ذہنی دباؤ یا فکر مندی میں ہوتے ہیں تو جسم اسٹریس ہارمون یعنی کورٹیزون خارج کرتا ہے، اور یہ کورٹیزون انسولین کی سرگرمی کو کم کر دیتا ہے اور خون میں شکر کی سطح بڑھا دیتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اسٹریس میں بالکل نہ رہیں۔ اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے تو شاید تھوڑی دیر کے بعد آ جائے، پانی کو بوائل کر کے آپ ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ تو ہر چیز کا ایک علاج ہے۔ اگر آپ سوچ کے اپنے لائف سٹائل کو آسان بنانا چاہیں اور کر لیں تو آپ ایک بہت بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ مضمون ہم نے اخبار جہاں سے لیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔